اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمانی پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آج حاضر ہیں مس فوزیہ صدیقی کے ساتھ، جو کہ چیئر پرسن ہیں اپنا یہ صدا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، جو کہ بلڈ بینک کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ خدمت کر رہا ہے اس وقت بچوں کے ہسپتال میں، جو ہمارے یہ NICH ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر، نہیں، نیشنل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چلڈرن ہیلتھ، ٹھیک ہے، جناح ہسپتال کی بالکل اپوزٹ۔ ہم نے ان کے ساتھ تقریباً 1 سال پہلے ایک انٹرویو کیا تھا، اور اس کے اندر ہم نے جو ہے نوجوانوں کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ لوگ یہاں پہ آؤ، یہاں پہ آ کے بلڈ ڈونیشن دے کے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نمبر 1 بات یہ کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جب آپ بلڈ دیتے ہو تو ایک تو جسم کی زکوٰۃ تو نکلتی ہے، روحانی ایسپیکٹ اس کا وہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کا میڈیکل بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جسم صاف ہوتا ہے، نئے بلڈ سیلز بنتے ہیں، امیونٹی آپ کی بوسٹ ہوتی ہے، اور آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ انفارچونیٹلی 1 سال بعد انہوں نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا، انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ عمیر، میرے پاس کوئی بھی بلڈ دینے کے لیے اس وافر مقدار میں نہیں آیا جس طرح سے ہم چاہتے تھے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوان جو آج کل کے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ بلڈ دو، کسی حد تک وہ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو ان کے بلڈ کی رپورٹ دی جائے گی تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ وہ کس بات سے ڈر جاتے ہیں؟ نشوں میں پڑے ہوئے ہیں، سگریٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ڈرگز میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں ابھی ریسنٹلی لاہور سے آیا ہوں، اور لاہور کے اندر میں نے بہت اچھے خاندان کے بچے بچیوں کو انتہائی بری عادات میں پڑے ہوئے دیکھا ہے۔ جنک فوڈ تو ایک مسئلہ تھا، اب وہ جس طرح کے سبسٹنسز اپنے جسموں میں ڈال رہے ہیں، شیشے کی شکل میں، ڈرگز کی شکل میں، شرابوں کی شکل میں، پتہ نہیں کیا چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ نوجوان کیسے دیں گے بلڈ؟ کیسے کریں گے خدمت بچوں کی، آنے والی نسلوں کی؟ تو ان کی شکایت اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تم کسی کو لائے نہیں، میں کیسے لے کے آؤں؟ جب آپ لوگ اس طرح کی غلط عادتوں میں پڑے رہو گے، اپنی جوانی کو برباد کرو گے۔ میرے والد صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ انسان کو اس کی غلطیوں کا احساس 40 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے، مگر پھر فائدہ کیا؟ اگر آپ اپنی پوری یہ جوانی، اپنی پوری زندگی جو ہے خراب کاموں میں گزار دو گے، اور اس کے بعد جب ایکچول کام کرنے کا وقت آئے گا کہ یار اب آپ کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہو، جسم آپ کھوکھلا کر چکے ہو، خون آپ اپنا گندا کر چکے ہو، اور اپنی جوانی کا وہ تگڑا وقت جو آپ لوگوں کو اس خدمت خلق میں لگانا چاہیے تھا، وہ اس خدمت خلق میں لگانے کے بجائے آپ لوگ پارٹیز میں لگا دو، سول فیسٹ میں لگا دو، اور اس طرح کی ڈانس پارٹیوں اور پتہ نہیں کن چیزوں میں لگا دو، تو کیا فائدہ؟ میں یہاں پہ اپنی بات کو تھوڑا سا روکتا ہوں، اور میں مس فوزیہ کی طرف بڑھتا ہوں۔ آپ پلیز بتائیے، یہ نوجوانوں کو ذرا گائیڈ کریں، یہ کن میں پڑے ہوئے اور کیوں ہیلپ نہیں کر رہے اس طرح کی آرگنائزیشنز اور فاؤنڈیشنز کی؟ I'm فوزیہ صدیقی، چیئر پرسن آف صدا ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ بیٹا ہم نے تو اپنی جوانی سے یہ کام شروع کیا تھا۔ I was very young. I was 29 years old when I started all this. اور وہ جذبہ آج تک، حالانکہ میری ہیلتھ نہیں مجھے اجازت دیتی، اس کے باوجود I am here to serve the humanity of future of Pakistan. یہ بچے وہ ہیں جو کہ آگے ہمارے ملک کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ان کے لیے کون سے بچے ہماری لیول کے لوگ جو ہیں، ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان میں سے کتنے لوگ آگے آئے ہیں؟ آج سے 15-20 سال پہلے میرے پاس بہت ینگ سکولز کے، جیسے I'll take the name امریکن سکول کے، گرامر سکول کے، لائسیم کے، یہ سب بچے آتے تھے ہمارے ساتھ، بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتے تھے اور بلڈ بھی دیتے تھے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم بھی پاس کرتے تھے، ان کو ٹکی پیکس بسکٹس بھی دیتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا جذبہ تھا، اور جب وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کمیونٹی سروس کا ایک لیٹر چاہیے ہوتا ہے، وہ ہم ان کو دیتے تھے۔ اور الحمدللہ ایسی فیملیز کے لوگ مجھ سے یہاں پہ کر کے گئے ہیں، اور ان کے بچے وہاں گئے ہیں باہر پڑھنے، اور ہمارے ہی سرٹیفکیٹ پہ، کیونکہ ہمارا ریکگنائزڈ ہے، رجسٹرڈ ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ ہاں یہاں کمیونٹی سروس کی ہے۔ ہم بھی پورے ان کے 40 آورس 35 آورس
یا 50 آورس جو ہوتے ہیں وہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کتنی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے، کون کون سے وارڈز میں کیا ہے. پورے بلڈ بینک میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں کہ کیا پروسیجر ہوتا ہے وین یو بلیڈ اے پرسن، اس کے بعد کیا پروسیس ہوتا ہے، کیا کیا پروسیس سے بلڈ تیار ہوتا ہے، اس میں سے پلیٹلیٹس نکلتے ہیں، اس سے پلازما نکلتا ہے. یہ سارا ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز کالجز والے خود بھی اتنا نہیں انیشیٹ کرتے کہ ہاں ان کے بچے آئیں ادھر اور یہاں آ کے کمیونٹی سروس کریں. ایک دو ادارے ہیں وہاں چلے گئے، بس تھوڑے سے ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں وہاں جا کے، اور بڑے وہ مشہور ادارے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہی، اور وہاں جا کے اور بچوں کے ساتھ تصویریں کھنچائیں اور 1-2 گھنٹے پاس کی. اور یہ دس از ناٹ کمیونٹی سروس. اوکے یو کین گو دیر، یو کم اینڈ سی دیز چلڈرن کہ کس مزری سے گزر رہے ہیں اور آپ کتنی عیاشیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. جسٹ کم اینڈ سی دس از پاکستان. This is not London, America or Dubai. You are here in Pakistan and these are the people of Pakistan جن کی ہیلپ کے لیے میں ریکویسٹ کرتی ہوں. میں بھیک مانگتی ہوں یہاں لوگوں سے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور دیکھیں کہ how these people are suffering. لیکن ہمارے بچوں کو ان باتوں کا احساس نہیں ہے. کب ہوگا؟ جب وہ ٹائم گزر جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا. پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا. آپ نہ صحت خرید سکتے ہیں، آپ اپنی ساری عیاشیاں تو کر لیں گے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو آپ 40 کے بعد ریئلائز کریں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا. مطلب یہ ایک ریالٹی ہے. اگر آپ یہاں آ کے دیکھیں کہ یہاں کس طرح سڑکوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح اندر ویٹنگ ایریاز میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہاں انٹیریٹ سے آتے ہیں. یہ اصل پاکستان ہے. آپ ایک آرٹیفیشل زندگی میں رہ رہے ہیں، آرٹیفیشل دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ کب تک چلے گی آپ کی آرٹیفیشل زندگی؟ اور آپ نے اگر اس وقت اسٹرگل نہیں کی تو یو ول نیور بی سکسیسفل. تو یہ ادارہ جو ہے یہ آپ کو بلا رہا ہے ادھر کہ آئیں اس ہاسپٹل میں. 1500 بچے او پی ڈی میں آتے ہیں، ایمرجنسی میں 1000 بچہ آتا ہے، ایڈمیٹڈ بچے 600-700 بچے ہیں، نیونیٹل یونٹس میں 100 بچہ انکیوبیٹرز میں موجود ہے، وینٹ کے اوپر 5 بچے وینٹ پہ ہیں. یہ کون سے بچے ہیں؟ یہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے بچے ہیں، یہ ہمارے ہی بچے ہیں. ان کے لیے میں بلاتی ہوں، بھیک مانگتی ہوں کہ خدا کے لیے آگے آؤ، ان بچوں کے لیے کچھ کرو. یہاں اس وقت ہمارے پاس 800 بچے تھیلیسیمیا کے رجسٹرڈ ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کتنے دن جیئیں گے؟ زیادہ سے 15 سال، 20 سال، بہت ہو گیا کوئی ایک آدھ 25 سال تک زندہ رہے گا. ان سے آ کے بات کریں، ان کے ساتھ ٹائم پاس کریں. دیکھیں ان بچوں کو، کینسر کے الگ بچے ہیں. کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، آپ بھی اسی چیز سے سفر کریں. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے؟ آپ کو تو نہیں پتا نا. واٹ نیکسٹ؟ منی کی ناٹ بائی ایوری تھنگ. ریمبر دیٹ منی کی ناٹ بائی ایوری تھنگ. آپ کو کوئی خوشی نہیں خرید کے دے گا پیسہ. صحت ہوگی، پیسہ خرچہ کریں گے تو صحت ملے گی، اور کئی جگہ پہ تو پیسہ بھی کام نہیں کرتا. آپ کو پیسہ بھی نہیں کام کرے گا آپ کی صحت کے لیے. خدا کے لیے ہماری نئی جنریشن کی آنکھیں کھلیں، اور جو بڑے ہیں وہ ان کو دھیان دیں کہ کس طرف ہماری جنریشن جا رہی ہے. اس وقت مذاق بنا ہوا ہے پورے ملک میں ینگ جنریشن کا. یہ کب ہوگا صحیح مجھے نہیں پتا. دوسرے ملک تو ہنستے ہیں کہ ہم نے تو ان کی ینگ جنریشن کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. جو چاہتے تھے ہمارے نیبرنگ کنٹریز وہ تو ہنستے ہیں. بے شک ان کے ملک میں کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن یہاں تو ہو رہے ہیں نا. اب یہ کون ڈرگ سپلائی کر رہا ہے، کون نشے سپلائی کر رہا ہے؟ کسی نے سٹینڈ لیا؟ کون لیتا ہے؟ میں تو گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ خدا کے واسطے یہ راستے بند کریں، یہ راستے بند کروائیں جہاں سے بھی یہ نشے آ رہے ہیں. ہماری پوری قوم برباد ہو رہی ہے.
ہمارے صرف بچے نہیں، اور بہت چھوٹے بچے، کلاس 8 9 10 کے بھی بچے یہ کر رہے ہیں. آپ بالکل جا کے دیکھیں اسکولوں میں، بالکل صحیح. آنکھیں کھولیں پیرنٹس، اسکول کے اونرز دیکھیں کہ آپ کے اسکول کے بچے کر کیا رہے ہیں. صرف برانڈڈ سکولز والے نہیں، ہر بچہ. برانڈڈ سکولز والے فیسیں تو لے رہے ہیں، کیا ان کو پتا ہے کہ ان کے پریمیسز میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کو صرف یہ پتا ہے کہ کسی بچے نے کچھ کیا تو ایکسپیل کر دو، نکال دو. آپ کریکٹ کریں کہ آپ کے سکولز میں یہ بچے کر کیا رہے ہیں. Nobody is ready to accept the responsibility. تو پاکستان برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ڈاؤن جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہم لوگ کوئی بھی ہر وقت ہم کیڑے نکالتے، حکومت نہیں کرتی. ہم نے کیا کیا ہے؟ What have we done for Pakistan? Just tell me, just آپ مجھے اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں پاکستان خراب ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. باہر اپارٹمنٹس خرید لیے، یہ کی ہے. اس وقت جو پیا یہ خریدا ہے ان لوگوں کو میں سلوٹ کرتی ہوں کہ ہماری پاکستانی قوم کھڑی ہوئی ہے، جیسے بھی کھڑی ہوئی ہے، لیکن کھڑی تو ہوئی ہے. کب عقل آئے گی ہم لوگوں کو؟ میں اس وقت ریکویسٹ صرف یہ نہیں کر رہی ہوں کہ صدا میں آ کے کام کرو، میں پورے پاکستان کے لیے بات کر رہی ہوں. ہاتھ جوڑ کے کرتی ہوں کہ خدا کے لیے آ کے کھولو، اپنا فیوچر تباہ مت کرو. اٹس ہائی ٹائم. باہر کے ملکوں میں بھی جاؤ گے تو وہاں کوئی آپ کو رسپیکٹ نہیں کرے گا. کسی بھی ملک، یو آر اے پاکی، یو آر اے ڈارک پرسن، یو آر ڈارک، یو آر براؤن. پاکی کر کے آپ کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ آپ کر نہیں کچھ. امریکہ سے نکالا نا اسٹوڈنٹس کو، کل کو آپ کو بھی نکالیں گے. کسی ملک کا نہیں پتا کہ کون کس وقت پاکستان کو بھی نکال دے. ویزے دوسرے ملکوں کے اس وقت مل رہے ہیں، کتنی مشکل مل رہے ہیں. اپنے ملک کو سمجھو، اپنے ملک کے لیے کچھ کرو، اپنے لیے کچھ کرو. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں لاہور میں تھا اپنے آفس کے ایونٹ کے حوالے سے. مجھے وہاں کال آئی کہ آپ لوگ جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں، آپ آؤ یہاں پہ آؤ اور ان کے ساتھ دوبارہ سے ایک انٹرویو ریکارڈ کرو تاکہ اویئرنیس بڑھے. میں نے ان کو وہیں سے کہا کہ میں جس دن آؤں گا میں اسی دن اویلیبل ہوں یا جس دن بھی. تو مجھے آج کا دن ملا، آج سنڈے ہے، ٹھیک ہے. صبح کے اس وقت جو ہے 12 بج رہے ہیں، چلو صبح کے نہیں دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، ٹھیک ہے. سنڈے کا دن ایک انسان کا لیجر ڈے ہوتا ہے. یہ بھی اپنے گھر پہ آرام کریں، اپنے جو ہے پوتوں نواسے نواسیوں کے ساتھ یہ بیٹھ کے آرام سے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، ناشتہ کر سکتے ہیں، لمبا سو سکتے ہیں. میں ایک نوجوان ہوں، میرا بچہ میرے ساتھ یہاں پہ آیا ہوا ہے انٹرویو کے اس میں. ہم لوگ کیا کچھ نہیں کر سکتے، ہم پکنک پہ جا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں. دیکھو انسان ہے نا، انسان کو اللہ نے کوشش کے لیے بنایا ہے، وہ کوشش کرتا ہے. اور اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے نا وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے ہی نہیں، وہ کوشش اورینٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو دیکھے گا اور اپنے رحم اور فضل سے آپ کو بخشے گا. اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی رزلٹ پہ وہ آپ کو بخشے گا تو پھر تو آپ نے پہلے ہی تکبر کی سیڑھی پکڑ لی کہ آپ کو لگتا ہے میں اچھا کروں گا، میں اچیومنٹ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا پھل دے گا. یہ تو پھر آپ نے گیم اپنی ویسی اوور کر دی. اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے آپ کی کوشش. وہ دیکھتا ہے کہ عمیر نے کوشش کتنی کی. عمیر ناچتا بھی ہے، عمیر گاتا بھی ہے، عمیر ہلا ہڑی بھی کرتا ہے، لیکن عمیر کے دل میں اللہ کی محبت جاگی ہوئی ہے. وہ ہر وقت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کوشش ہے. بار بار میڈم نے بھی کہا کہ یہ نہیں صرف کوئی بھی کرو. میں ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میڈم نے ایک بات بیچ میں کہی کہ بہت سارے ایسے اسکول ہیں، ایسی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں اور ایسی ایون کمپنیز ہیں جو کہ اپنے سوشل ویلفیئر، اپنا وہ جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا پروگرام ہوتا ہے اس کے تحت اپنے اسکول کے بچوں کو بھی کبھی وہ سمندر کی صفائی کے لیے لے جاتے ہیں، کبھی وہ اس طرح کے 2-4 وہ انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ وہ ہینڈی کیپ بچے جو ہیں یا وہ جو مینٹلی جو انسٹیبل بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم فرمائے، ان کے والدین پہ بھی رحم کرے، ادھر ان کی خدمت کے لیے لے جاتے ہیں. 1 دن کی خدمت، 2 یا 3 گھنٹے کی خدمت، 1 یا 2 گھنٹے کا سمندر کی صفائی. بس تصویریں کھنچتی ہیں، ان کے وہ اسکول کے یا ان کے وہ آفس کے ویب سائٹ پہ آتی ہے، وہ ویری نائس اس کو وہ بوسٹ کرتے ہیں فیس بک کے اوپر، شاباشی ملتی ہے اور بات ختم، اللہ خیر سے اللہ ختم ہو جاتا ہے. یار یہ لائف لانگ
ایک وہ ہوتی ہے خدمت. میں اپنی دو ذاتی مثالیں دوں گا. اپنی ذاتی مثال نہیں دینی چاہیے, تکبر کی بات ہوتی ہے, پر کیونکہ کیا ہے تو میرے پاس دوسری کوئی مثال نہیں ہے. میرے ابو جان نے بچپن میں گاڑی میں جا رہا تھا, تو پتہ نہیں مجھے اس دن کیا ہوا, میں 6ٹھی کلاس میں تھا یا پتہ نہیں 5ویں کلاس میں تھا, تو ابو جان ہمیں روزانہ وہ مسٹر برگر سے برگر دلاتے تھے یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور وہ پیپسی وغیرہ. پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں گھر پہنچتے ہوئے اپنی گاڑی کی کھڑکی سے وہ کچرا باہر پھینک دیا کھڑکی سے. وہ میرے ابو جان نے گاڑی روکی, میں مشکل 7 یا 8 سال کا بچہ ہوں گا, انہوں نے کہا اترو اور یہ سارا کچرا اٹھاؤ. اب میں پہلے جی اترو اور یہ سارا کچرا اٹھاؤ. میں پھر ابو جان کیا کہہ رہے ہیں, اترو اور یہ سارا کچرا اٹھاؤ. اور بیچ روڈ کے اندر میں گاڑی سے اترا, میں نے وہ کچرا اٹھایا, میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو, اور میں چپ کر کے بیٹھ گیا. ابو جان نے کچھ نہیں کہا. ہم گھر پہنچے, پھر انہوں نے کہا یہ کچرا اٹھاؤ اور گھر کے ڈسٹ بن میں ڈالو. میں نے صرف روتی ہوئی آواز میں کہا, میں نے کہا ابو جان مگر باہر تو اتنا کچرا تھا, یہاں ڈالوں گا یہ بھی باہر سب پھینکیں گے. تو انہوں نے کہا تم اپنی ذمہ داری پوری کرو, باقی چھوڑ دو دوسرا کیا کرتا ہے. اس کے بعد پتہ کیا ہوا, آج دن تک میں, میرا بچہ, ہم کچرا اپنی جیبوں میں جمع کرتے ہیں, سوائے اس کے کوئی ایسا کچرا ہو کہ وہ بہت گیلا ہے, گندا ہے, کوئی غلاظت ہے. میری بچی, میری چھوٹی سی بچی ہے, اس کا پیمپر کبھی ہمیں گاڑی میں چینج کرنا پڑتا ہے نا, اس کا پیمپر ہم گندا صاف کرتے ہیں نا, ہم وہیں روڈ پہ پھینکتے ہیں. پھر میری گاڑی میں سامان رکھا ہوا ہے, میں گاڑی سے ایک ربڑ کا گلو نکالتا ہوں, ہاتھ میں پہنتا ہوں, وہ سارا کچرا ایسے پکڑتا ہوں اور ربڑ کا گلو الٹا کرتا ہوں, پھر اس کو باندھتا ہوں اور اپنی گاڑی میں رکھتا ہوں. وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگ, ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سارا پوٹی زمین پہ چھوڑے گا, میں سارا اٹھاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ 6 سال کا تھا تو میرے ابو جان نے روڈ پہ اتروا کے مجھ سے وہ کچرا اٹھوایا تھا. یار دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹ ہوتی ہے. پھر میرے ابو جان نے مجھے سلام کی عادت ڈالی, السلام علیکم, اور وہ عادت مزید میری اچھی ہوگی جب میں نے ایک حدیث پڑھی کہ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس عادت کو میں نے اپنی عادت بنایا. آپ یقین کرو 20 یا 22 سال کا تھا, میں ایک پبلک بس میں چڑھا, کنڈکٹر میرے پاس آیا, اس نے کہا کرایہ, تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو پہلے سمجھ نہیں آیا, میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر وہ مسکرایا, میں نے کہا یہ لو, اسے کرایہ میں نے دیا, اس میں 4.5 روپے کرایہ ہوتا تھا. اس نے وہ لیا, وہ چلا گیا. تو آگے بیٹھے ہوئے ایک بندے نے اور ساتھ بیٹھے ہوئے بندے نے نا عجیب سی نظروں سے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا, تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بھی مسکرا اٹھا. یہ بندہ کہتا ہے, میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ بھی مسکرا اٹھا. اب میرے شور کی وجہ سے آگے سے ایک اور بندے نے دیکھا مجھے, 3-4, تو میں نے سب کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ بات ایک عجیب و غریب سا منظر پیش ہو رہا ہے نا گاڑی کے اندر. اب گاڑی چل رہی ہے تو برابر بیٹھا ہوا بندہ مجھ سے کہتا ہے کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا گھر سے آیا ہوں. کہتے نہیں میرا مطلب ہے کس ملک سے آپ کا تعلق ہے؟ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, کیا آپ کو میرے حلیے سے لگے؟ کہتے نہیں آپ کی عادات سے نہیں لگ رہا. میں نے کہا یہی وہ چیز ہے, آپ نے شکر ہے خود ہی بول دیا, میں سمجھ گیا تھا آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں بات کو, لیکن میں چاہتا تھا آپ اپنے منہ سے بولیں. میں نے کہا بھائی یہ عادات ایک مسلمان کی عادات ہیں, یہ ہونی چاہیے اخلاقیات. آپ دیکھو میری اس چھوٹے سے اس جیسچر سے ہوا کیا ہے, بس میں بیٹھا ہوا ہر بندہ مسکرا رہا ہے, اور اللہ کے نبی نے یہی کہا سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے. یعنی کہ میں نے اپنے تکبر کو مارا کہ میں کچھ ہوں, اور میں نے سب کو مسکراہٹ میں مبتلا کر دیا. آپ کو فوراً یہ لگا کہ شاید میں کہیں امریکہ سے ہوں, بڑے اچھے وہاں کے اخلاقیات ہوں گے, یا شاید کسی سعودی عرب سے ہوں یا کہیں سے ہوں. میں یہیں کا بچہ ہوں, لیکن میرے والدین نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میں کچرا بھی نہیں پھینکتا, میں سلام میں پہل بھی کرتا ہوں. غلطیاں مجھ میں بھی ہیں, لیکن یہ ساری بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میں نہ اپنے ابو کی تعریف کر رہا ہوں نہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسلام رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے, کوشش اورینٹڈ ہے. کوشش کرو. میں کم از کم سال میں 2 مرتبہ بلڈ دیتا ہوں, کبھی کبھار ایسا پورا سال گزر جاتا ہے کہ نہیں دیتا. کیوں؟ کام کی مصروفیت کی وجہ سے. لیکن میرے آفس کے اندر جب بلڈ کی ڈرائیو آتی ہے, یا میں کہیں اپنے محلے میں ہوتا ہوں, میرے محلے میں انڈس ہسپتال والے آتے ہیں, وہاں پہ ان کی وین کھڑی ہوتی ہے, اگر میں نے 6 مہینے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے میں ڈیفینیٹلی بلڈ دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عادات میرے اندر میرے ابو جان کی طرف سے آئی ہوئی ہیں, ہمارے دین اسلام نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں. یہ کچھ بھی جو تمہارے پاس ہے نا, یہ تمہارا نہیں ہے, یہ اللہ کا تمہیں دیا ہوا ہے. اس کو جتنا خرچ کرو گے اتنا زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر تمہیں ریٹرن کرے گا. تو میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میں ابھی بار بار یہ بات ایک مثال دیتا ہوں, میں پشاور بھی گیا تھا. یار پشاور کی ڈائنامکس ہی الگ ہے, وہاں کے لوگ ہی الگ ہیں. وہاں پر ایک جگہ پہ میں نے صرف وہ اپنے ایونٹ کے اندر کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا, سب نماز, پورا ہال خالی ہو گیا. آپ یقین کرو پورا ہال خالی ہو گیا, سارے اٹھ گئے نماز کے لیے. یہی اعلان میں نے اسلام آباد میں کیا اور لاہور میں کیا. آپ یقین کرو کوئی بھی نہیں اٹھا, کوئی بھی نہیں اٹھا.
صرف میں اور میری ٹیم ہم گئے, نماز پڑھ کے واپس آئے, ہم نے دوسرا اعلان کیا کہ نماز ظہر کے بعد ایونٹ سٹارٹ ہونے والا ہے, آپ لوگ پلیز اپنی اپنی نمازیں ادا کر لیں. یار کوئی بھی نہیں اٹھا, دوسرے اعلان پہ بھی نہیں اٹھا. یہ بڑوں کا حال ہے, تو سوچو بچوں کا کیا حال ہوگا. جب بڑے کے اندر جو ہے تہذیب اور اسلام کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے, تو یہی بڑے جب اپنے بچوں کے ساتھ ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو کیا وہ کریں گے. اور پھر جب میں وہاں کی نائٹ لائف میں گھوم پھر رہا تھا, میوزک بھی چل رہا ہے, ناچ گانا بھی چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے اور تفریحاں چل رہی ہیں. دیکھو میں ہی نہیں کہتا, ہم بھی اس ہی معاشرے کا حصہ ہیں, ہم بھی یہ سب کرتے ہیں, مگر ہمارے اندر تہذیب ہے, ہمارے اندر ابھی بھی ایک رکاوٹ ہے, ایک پردہ ابھی بھی ہے. ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہاں ہماری باؤنڈری ہے. بچوں, بلڈ کے لیے نکلو, لوگوں کی خدمت کے لیے نکلو. صرف یہ ایک فاؤنڈیشن نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری فاؤنڈیشنز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اور یس, میڈم نے ایک اور چیز کہی, پاکستان کو برا کہتے ہو, یہاں سے بھاگ نہیں کرتے ہو. یہ تم لوگ پتہ ہے یہاں سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیونکہ تم لوگ اپنی لائف کو اچھا کرنا چاہتے ہو, اور یہ تمہارا حق ہے. اپنی جان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنا بہت اچھی چیز ہے, لیکن تم اگر موت سے بچنا چاہتے ہو, تم موت سے نہیں بچ سکتے. ہو سکتا ہے تمہاری ہجرت میں تمہاری موت اس ملک یا اس شہر میں لکھی ہوئی تھی, تبھی تم ہجرت کر کے وہاں چلے گئے. لیکن اگر تم ایک جگہ پہ ہو اور وہاں سے فی الحال ہجرت بھی نہیں کر سکتے, یا اگر تم وہاں پہ ہو, تو اس جگہ کی برائی کرنے کے بجائے اس برائی کو آئیڈینٹیفائی کرو اور اس برائی کو درست کرنے کی کوشش کرو. دیکھو کہ تم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو اپنے گیون مینز کے اندر. جو تمہارے پاس رقم ہے, اس رقم کا ایک 10% نکالو. تمہاری جو صحت ہے اس کا ایک 10% نکالو. اس میں تمہارا کیا چلا جائے گا؟ ٹھیک ہے, یہ دیکھو, یہ ماشاءاللہ سے ان کی عمر بڑی ہے, ان کی کمر, ان کی بیلٹ لگی ہوئی ہے, یہ ابھی اس روم سے اس روم تک آئی ہیں, یہ جھک کے چلتے ہوئے آئی ہیں. ٹھیک ہے, مگر یہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہی ہیں. یہ کہہ رہی ہے کہ یار مرنے سے پہلے میں کچھ اپنا کنٹریبیوشن دے کے چلی جاؤں, تاکہ اللہ تعالیٰ بولیں کیا کیا تم نے زندگی میں, تو میں بولوں کہ 29 ایئرس کی ایج سے لے کے مرتے دم تک میں نے اپنی کوشش کی. ٹھیک ہے, مجھے بھی ابھی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پھر ڈانٹ دیا. کیوں؟ کیونکہ جب اس پوزیشن میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ سٹریس کا شکار ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یار میں کر رہا ہوں پر کوئی مدد نہیں آ رہی, میں اکیلے ہی لگی ہوئی ہوں. ان کے پاس یہاں پہ ٹیم ایک بڑی اچھی بیٹھی ہوئی ہے, یہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں. یہ سب پاگل نہیں ہے, یہ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سب کا روزگار بھی اس میں لگا ہوا ہے. دیکھو یہ سب جو ہے نا ویلفیئر ہے, ٹھیک ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام جو ہے نا فری میں نہیں ہوتا ہے. آپ یہاں پہ خون کے احتیاط بھی دیں اور یہاں پہ اپنی مالی مدد بھی کریں. میں بہت امپورٹنٹ بات کرنا جی چاہتی ہوں, جی پلیز. جی یہ وہ این جی او ہے یا وہ فاؤنڈیشن ہے جس میں سے ہم کوئی فائدہ نہیں لے رہے. نہیں, بالکل آپ پہلے مکمل آپ نے کریں. یہ کہا نا کہ یہاں پہ ان کا سورس آف انکم بھی ہے. نہ, یہ میں نے نہیں کہا, میں اس کو دوبارہ درست کر دیتا ہوں. We are not even taking a cup of tea from this foundation. یہ We are یس donors ourselves. جب یہ اپنا لاکھوں روپیہ دیں گے تو خود بیٹھ کے یہاں اپنی زکوٰۃ سے چائے پیئیں گے؟ نو. یہ میڈم نے 1 سال پہلے بھی یہ بات کہی تھی. میں اپنی بات کو درست کر دیتا ہوں, میری بات کو غلط مت سمجھیے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بے شک کچھ نہیں لے رہے, لیکن دیکھو یہاں بتی جل رہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے یہ ٹیبل رکھی گئی ہے, یہاں پر یہ سٹینڈ ہی بنا ہے. یہ سب نا مفت میں نہیں بنتا, ہر چیز پہ پیسہ لگتا ہے. تو پیسے سے بھی مدد کریں, خون کا عطیات بھی دیں اور پیسا بھی دیں. یہ یہاں پہ میڈیسنز رکھی ہوئی ہیں, یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دیکھو تم خون دے دو گے مگر وہ مشین نہیں ہوگی جس میں وہ خون جو ہے وہ جو ایسے شیک ہوتا رہتا ہے. وہ ساری یہ چیزیں پیسوں سے آتی ہیں. پیسہ دو. اتنے بڑے برگر نہ بنو کہ بس ہم تو صرف فلسطین کی مدد کے لیے جائیں گے. یار تمہارا اپنا ملک تمہارے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. میں بچپن سے میں ڈی ایچ اے کے اسکول میں پڑھتا تھا, تو ہم جس ایریا سے جاتے تھے تو وہ ڈیفینس کا ایک علاقہ ہے. کہنے کو وہ ڈیفینس کا علاقہ ہے مگر وہ وہاں پہ وہ لگتا ہے پیچھے اختر کالونی کا علاقہ. وہاں پہ ایک ہندو بستی ہے, وہاں پہ آج دن تک وہ ان کی بڑی بڑی عمر کی جوان بچیاں آلموسٹ برہنہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کمرہ ہی نہیں ہے, گھر ہی نہیں ہے, کوئی پردہ ہی نہیں ہے. ان کی جوان 10-10 سال کی بچیوں کو میں نے روڈ کے اوپر جو ہے یورینیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے وہ پخانہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یار یہ کوئی تہذیب ہے؟ تمہاری اپنی بیٹی ایسے کرے تمہیں اچھا لگے گا؟ ان کے لیے کچھ کرو یار. میں اپنے بچپن سے ان کو دیکھ رہا ہوں, اور میں ہمیشہ پتہ ان کو جب دیکھتا تھا, جب 18 سال کی عمر میں دین اسلام کی مجھے وہ آئی, اور پھر میں نے اس کے بعد اپنی طور پہ مولانا طارق جمیل کی تبلیغ بھی کرنا سٹارٹ کی, تو میں ایک دن ڈر گیا. میں نے کہا اگر یہ ہندو بچہ بچی خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن اور بولیں گے کہ ہم تک تو دین اسلام آیا نہیں کیونکہ یا اللہ پاک ہمارے پاس تو کھانا ہی نہیں تھا, تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو دین اسلام کو تو بہت فروغ دے رہا تھا, پر ان کے پاس جا کے تو نے کبھی ان کی مدد کی, ان پہ کبھی کپڑا چڑھایا, کبھی ان کا وہ کیا؟
تو اپنی بساط میں رہتے ہوئے دیکھو وہاں پہ کوئی تھاؤزنڈز آف بچے بچیاں رہتے ہیں, پر اپنی بساط میں رہتے ہوئے میں ان کو مسکراہٹ بھی دیتا ہوں, میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں, کبھی مستی کرتا ہوں, وہ آتے ہیں ہمارے گھر پہ, ان کے ساتھ مستی بھی کرتا ہوں, ان کے مذاق وہ بھی کرتا ہوں, اور ان کو اپنی بساط میں رہتے ہوئے مالی مدد بھی کرتا ہوں. پر میں پورا نہیں کر سکتا. آپ میں بہت سارے لوگ فزیکلی بھی زیادہ اسٹرانگ ہیں, فائنینشلی بھی زیادہ اسٹرانگ ہیں. ایسے بچوں کی, ایسے غریبوں کی, ایسی کمیونٹیز کی, ایسے نان مسلم اور مسلم جگہوں کی بھی مدد کرو, اس ادارے کی بھی مدد کرو, فائنینشلی بھی کرو, اپنے خون کے عطیات سے بھی کرو, اور فزیکلی بھی جڑ کے. جیسے کہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں, آپ بھی آؤ یہاں پہ ایک ویڈیو بناؤ. میرے پاس تو اتنی زیادہ فین فالوئنگ ہے, اتنے سبسکرائبر نہیں ہیں. آپ لوگ جن کے پاس کروڑوں لاکھوں فالوورز ہیں, اور آپ لوگوں کی ایک ویڈیو کے اوپر جو ہے پتہ نہیں کتنے لوگ دوڑتے بیٹھے ہیں. آپ آؤ یہاں پہ, آپ یہاں پہ آؤ, آپ اور جگہوں پہ جاؤ, اور ایسے ہی جذباتی ہو کے بتاؤ کہ آپ لوگوں نے آنا ہے. صرف اور صرف کسی دبئی مال یا کسی لاہور کے مال میں جا کے وہاں پہ ہم بھی یہ کرتے ہیں, ہم بھی وہاں کی ویڈیو بناتے ہیں, کھانے کی بھی بناتے ہیں, لیکن ہم پھر یہ بھی کر رہے ہیں. آپ وہ بھی کرو, وہ سب بھی کرو, انٹرٹین بھی کرو, کیونکہ وہ آپ کا سورس آف انکم ہے, وہ بھی کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس میڈیا کو, اپنی آواز کو استعمال کرو, اس طرح کے اداروں میں جا کے بناؤ, اور اپنی لاکھوں کروڑوں کی جو فین فالوئنگ ہے اس کے ذریعے کھینچو پیسہ بھی, خون کا عطیہ بھی, اور مین پاور بھی. میڈم کوئی آخری بات آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. یہاں صرف خون کا عطیہ نہیں ہے, پورے ہاسپٹل میں یہ جو بچے ایڈمیٹڈ ہیں ان کے ساتھ ٹائم پاس کریں. میں نے آپ کو کہا نا, وہی فلسطین والا معاملہ, باہر آ کے گارڈن میں دیکھیں, سڑک پہ دیکھیں, پارکنگ ایریا میں دیکھیں, یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں زمین پہ سو رہے ہیں. آپ آ کے ان سے بات کریں. ان کی ٹھیک ہے مانگنے کی, ہماری جو قوم ہے ان کو عادت ہے مانگنے کی, بٹ ہیلپ دیم جینوئنلی. ڈونٹ گیو دیم منی, گیو دیم فوڈ. ہم لوگ یہاں پہ کھانا بٹواتے ہیں, رمضانوں میں بھی, نارمل ڈیز میں بھی. پیسے ہم آفس میں دیتی ہوں, ہمارے سارے ٹرسٹیز دیتے ہیں. ہم یہاں پہ گرمیوں میں پانی بٹواتے ہیں پورا, ہم یہاں پہ کھانا بٹواتے ہیں, رمضانوں میں بہت دیتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ گیو منی ان دا ہینڈ آف پیشنٹس. آپ نے پیسہ دیا, آپ نے ان کو بھکاری بنا دیا. آپ نے اپنی قوم کو بھکاری نہیں بنانا. ہمارے لوگ عادت پڑ گئی ہے کہ سامنے سیلانی اور دوسرے اداروں کے شہید ملت کے نیچے کھانا بٹتا 24 hours, لیکن پھر بھی وہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوں گے تو کہیں گے کھانے کے لیے پیسے دو. صاف ان کو کہیں وہاں کھانا مل رہا ہے, آپ جا کے وہاں پہ لیں. کسی کو آپ ایسی چیزیں نہیں دیں گے. جہاں پہ جب ویسے ہی کھانا لنگر کھلے ہوئے ہیں تو کھانا کھائیں, کیونکہ ویسے ہی اب تو ہماری قوم بھکاری ہے. تو اگر آپ اور ان کو بھکاری کر دیں گے, دیٹ از ناٹ رائٹ. ہاں, آپ ان کو پھل لے کے دے دیں. بچوں کو جو چیزیں الاؤڈ ہیں, بچوں کو آپ دودھ کے پیکٹس دے دیں, چھوٹے ٹکی پیکس دے دیں بچوں کو. اتنا بچہ اوپر ایڈمٹڈ ہے, ان کو آ کے ملیں, ان سے بات کریں, ان کی پرابلمز ان کے پیرنٹس کی سنیں کہ بچے کو کیا پرابلم ہے, اس کو کتنے دن یہاں رہنا ہے, اس کو کھانے کی کیا چیز کی اجازت ہے. دوسرے دن وہ کھانے کے پیکٹس بنا کے لا کے دے دیں. گفٹ کے لیے بچوں کے لیے تھوڑے بسکٹ اور بال اور پھل ڈال کے ان کو دے دیں. مطلب دس از دا وے یو ول لرن سم تھنگ فرام دیز پور پیپل. ان کو ہم اوپر نیونیٹل میں لائف سیونگ ڈرگس دے رہے ہیں. ہم نیونیٹل میں ہم نے نرسز 10 دی ہوئی ہیں, ہم نے بلڈ بینک میں سٹاف دیا ہوا ہے. We need money for all this. بالکل. And we need people to be part of SADA, a group of people جو کہ SADA کے ساتھ مل کے فرینڈس آف SADA بنے. پہلے یہ ینگ ڈاکٹرز ہمارے ساتھ تھے, اب وہ چلے گئے ہیں, شادیاں ہو گئی ہیں, بچے ہو گئے, پھر بھی وہ لنڈن اور وہاں سے ہمیں فنڈز بھیجتے ہیں. لیکن اب وہ میں نے دیکھا وہ جذبہ نہیں ہے. وہ کہاں گیا ہے جذبہ؟ وہ میرے خیال میں ڈرگز میں اور برگرز میں اور پیزے میں چلا گیا. انفارچونیٹلی. مطلب آپ لوگ کیوں ایسے کر رہے ہیں, اپنی زندگیاں کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اچھا, صرف اس میں نہیں کیا ہے یہ, ایک اور جو میں نے جو نوجوانوں میں رجحان دیکھا ہے, اسپیشلی جین زی کے اندر جو میں نے دیکھا ہے, اور جین زی صرف نہیں, میں اس کے اوپر بڑی فنی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں کہ ایک ملینیلز کے بعد جو بھی جنریشن آ رہی ہے نا, جین زی, الفا, بیٹا, تھیٹا, گاما, جو بھی ہے, یہ ساری جنریشن کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب رجحان پیدا ہوا ہے. ان کو ہر چیز جلدی جلدی چاہیے, فٹافٹ. یہ ساری موبائل ایپ والی جنریشن ہے کہ یار گروسری بھی جلدی آ گئی, کھانا بھی جلدی آ گیا, فاسٹ فوڈ جنریشن ہے. ان کو ہر چیز نا جلدی چاہیے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمارے باپ دادا نے اور ہم نے
کوئی چیز جو حاصل کی اس میں ہمیں وقت لگا, ہم نے آہستہ آہستہ کیا. یہ وہ جنریشن ہے جو کہ اپنا وائرل مومنٹ تلاش کرتی ہے کہ یار ایک ویڈیو میری کلک کر جائے, میں بلینز آف فالوورز ہوں, بلینز آف روپیز میرے پاس آئیں, اور ایونچولی کس چیز کے لیے کہ میں اپنے اچھا فون لوں, اپنے اچھے کپڑے لوں, اچھی ٹریولنگ کروں, مزید ویڈیوز بناؤں وغیرہ. یہ وہ جنریشن ہے کہ جو انفارچونیٹلی اپنا جو برین کا انٹلیکٹ ہے اور اپنی جسم کی جو انرجی ہے وہ مزید پیسہ کمانے میں لگا رہی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, نہ شادی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہ ہی اچھا شادی کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ مزہ نہیں آ رہا, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ شادی کا مزہ ایکچولی کیا ہے. مزہ شادی کا ایکچوئل ہے جب بچے ہوتے ہیں نا, ان کی پھر پرورش کی جاتی ہے, ان کو وقت دیا جاتا ہے. وقت ان کے پاس ہے نہیں, پیسہ پیسہ پیسہ, کماتے رہو کماتے رہو کماتے رہو, دفتر جاتے رہو اور پیسہ کماؤ, اچھا فون لے لو, اچھی ٹریولنگ کر لو. جب تم یہی کرتے رہو گے تو تم اچھے کام کب کرو گے ہیں؟ تم کسی اسکول میں جا کے پڑھاؤ گے کب ہیں؟ کبھی فری میں جا کے کہیں پڑھا لو, کہیں پہ جا کے کوئی لیکچر دے دو. ہر چیز میں پیسہ چاہیے. جب آپ آفس میں دیکھتا ہوں نا رجحان, یار میں جیسی مینیجر پوسٹ پہ پہنچوں گا, میں اس یونیورسٹی میں جا کے گیسٹ لیکچر کروں گا, 5-10 لاکھ روپے تو ایسے کما لوں. ہر چیز میں پیسہ. دیکھو پیسہ کمانے میں مسئلہ نہیں ہے, پیسہ کماؤ. یہ ویڈیو جو ہماری بن رہی ہے اس کے ذریعے بھی ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پیسہ آئے. پیسہ ایکچولی ضروری ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مخیر جو صحابہ تھے ان کے پیسے کی مدد سے غزوات بھی کی, اور اس کے بعد جو مال غنیمت بھی کیا. پیسہ کو برا نہیں کہتے, پر وہ خبیب نورمغومدوف جو ریسلر ہے وہ کیا کہتا ہے, پیسہ ہاتھ میں اچھا ہے, دل میں برا ہے. جب وہ تمہارے ہاتھ میں نا, استعمال کرو, خدمت کرو. جب وہ تمہارے دل میں آ جائے گا نا کہ یہی سب کچھ ہے, بس پھر تمہارا گیم اینڈ ہے. یہ جس فون سے یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ بہت مہنگا فون ہے, یہ پیسے پہ خریدا گیا ہے. یہ جو مائک لگے ہوئے نا یہ پیسے سے آیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت مہنگا ہے. پیسہ ضروری ہے. یہ پیغام تم لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی پیسہ ضروری ہے. تم جس فون پہ یہ پیغام دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو, وہ بھی پیسے سے آیا ہے. پیسے کو ہم برا نہیں کہتے, لیکن پیسے کی یوٹیلائزیشن اور پیسے کی ارننگ کی نیت وہ کیا ہونی چاہیے, وہ خدمت ہونی چاہیے. پھر کہتا ہوں مجھے یہ فورس نہیں کیا کہ اسی کی وہ کرو. میڈم کی جو تعلق ہے وہ صرف اس کی حد تک نہیں ہے, ان کا پورا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے زندگی کا, بہت ساری آرگنائزیشنز میں انہوں نے کام کیا ہے. پر کیونکہ وہ اس وقت اس سے منسلک ہیں, ڈیفینیٹلی وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو بھی سپورٹ کرو, کیونکہ ہم آئے ہی بیسیکلی اس کے لیے ہیں. پر اس کے لیے نہیں تو تمہارے گھر کے قریب جو ہے ادھر چلے جاؤ, کچھ نہ کچھ کرو, مگر کچھ نہ کچھ کرو, اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو. لائف میں یہ میرا ایکسپیرینس ہے, اور میں نے دیکھا ہے اپنی. آئی ایم 67 ایئرز اولڈ. ان 67 ایئرس آئی ہیو سین کہ پیسہ اور ہائٹ اور یہ شو بازیاں یہ ایک پورا سرکل ہے. جس طرح موسم ہوتے ہیں نا 4 سیزنز, اسی طرح یہ 4 سیزنز ہوتے ہیں, پیسے کی بھی اور بزنسز کی بھی, اور یہ سب چیزوں کے. اگر آپ اپنے پیرنٹس کو پوچھیں کہ ارد گرد ان کے لوگوں میں اوپر جا کے اور نیچے آنے میں کتنے لوگ دیکھے ہیں آپ نے, یہ ریالٹی ہے. آج پیسہ اس ہاتھ میں, کل پیسہ اس ہاتھ میں. پیسہ ہر وقت نہیں رہتا, اس کو استعمال صحیح ہونا چاہیے, اس کو سیو پراپر کرنا چاہیے, اور سمجھنا چاہیے کہ پیسہ جو ہے وہ آپ کو لگژریز تو لے کے دے رہا ہے, لیکن وہ آپ سے ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے بالکل کسی بھی وقت. یہ اللہ کا بہت امتحان بھی ہوتا ہے, یہ اللہ کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس برے وقت کے لیے کیا اپنے کو تیار کیا. میں اس بٹر ایکسپیرینس سے گزر چکی ہوں. My family has seen all those bitter days. I don't want to mention about all what we had gone through, but ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے. اور یہ ایکسپیرینس صرف میرے ساتھ نہیں, اس وقت بھی بہت سی فیملیز کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ہر کوئی فرار نہیں کر سکتا کہ آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں. آپ کو کون ایکسیپٹ کرے گا دنیا میں؟ کر تو لے گا تھوڑے عرصے کے لیے, پھر جوتے ماریں گے. آپ کہیں نہیں جائیں گے, یو آر سیکنڈ گریڈ پرسن اوور دیئر. سیکنڈ کیا, تھرڈ گریڈ سٹیزنز ہیں. کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ہماری باہر کے ملکوں میں. اس وقت تو جو پوری دنیا میں حالات ہوئے ہوئے ہیں, آپ ساری کنٹریز کے اکنامک کنڈیشن دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری ملک جو ہیں اس وقت سب کلیپس کر رہے ہیں. بے شک جتنے بھی ملک ہیں وہ سب نیچے جا رہے ہیں. وہ اس ملک کو لوٹنا چاہ رہا ہے, وہ اس ملک کو لوٹنا چاہ رہا ہے. کون کس کے
तेल को लेगा, कौन किसके सोने को लेगा, कौन किसको असला बेचेगा। यहाँ तो एक अफरा तफरी मची हुई है दुनिया में, और हमारी कौम जो है वो इस अफरा तफरी को चलें, भूल भाल के बैठी मैं हुई है। इस बात के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करने लगा हूँ कि आज ही सुबह मैंने वो एक न्यूज़ देखी कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब जो हैं, जो कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है, जिन्होंने जावेद अख्तर साहब के साथ अभी एक बहस की थी, और उसके अंदर जो है जो बाकायदा सोशल मीडिया कहता है कि वो विक्टोरियस थे, तो अल्लाह बेहतर जानता है। उन जावेद अख्तर साहब के लोग समझेंगे कि वो विक्टोरियस थे, शमाइल नदवी साहब की तरफ जो मुसलमान हैं वो समझेंगे वो विक्टोरियस हैं, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने बड़ी पॉपुलैरिटी दी है। तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने एक ऐसा स्टेटमेंट कहा जिस पे पाकिस्तानियों की फिर से जो है ना हट गई, और उन्होंने उनसे किसी ने सवाल शायद किया कि भाई पाकिस्तान में सूद का कारोबार चलता है तो क्या ये एक इस्लामिक स्टेट है। तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जो है उसका जवाब दिया, और अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ तो आई एम सॉरी। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान को लोग बार बार इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक स्टेट को पाकिस्तान से क्यों जोड़ते हैं। भाई पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट नहीं है, ये उनका कहना है, ठीक है। वो कहते हैं जिस मुल्क में कवानीन इस्लाम के मुताबिक ना हो वो इस्लामिक स्टेट नहीं है, तो खुदा के लिए पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट कहना छोड़ दें। इस स्टेटमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज की हट गई है, यानी कि वो तप गए हैं। कैसे? मतलब कुछ दिन पहले वो बड़े खुश थे कि मुफ्ती शमाइल नदवी वो जीते क्योंकि वो इस्लाम का झंडा लिया हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो अब वो एक हिंदुस्तानी की नज़र से आने लगे और हम पाकिस्तानी हो गए, हम दोबारा से इस्लाम। वो इलामा इकबाल ने कहा ना, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। मतलब जब तक मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को एक इस्लामिक उससे देख रहे थे तो बस वो हमारा बंदा है, जैसे ही वो हिंदुस्तानी हो गए तो पाकिस्तानी पीछे हट गए। यही चीज़ डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ हुई थी। जब वो आए और उन्होंने पाकिस्तान की बुराइयां हमें गिनवाई तो हम लोग फौरन उनके एंटी हो गए, पहले उनको हाथों हाथ गले लगा के ले रहे थे। मैं इस बात के साथ इस वीडियो को एंड करना चाह रहा हूं कि तुम्हें हटने की या तुम्हें तपने की या नाराज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मानो कि तुम्हारे अंदर गलती है, प्रॉब्लम है, अपने आप को एक्सेप्ट करो कि यस वी हैव अ प्रॉब्लम, हम लोग हैं ऐसे, और इसमें कोई बुराई नहीं है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। अपने आप को ठीक करने का सबसे पहला स्टेप ही ये होता है कि अपनी गलती को जांच लो कि यस वी आर वेरी मच नॉट वेरी इस्लामिक, हम नहीं है, वाकई नहीं है हम। हमारे इवन उलमा कराम जो हैं वो फिरकों में बटे हुए हैं, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हमारे पास इस्लामी यूनिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, हमारे अंदर है गिरावट, बे इंतहा गिरावट, और हमारी नौजवान नस्ल गिरावट का शिकार है। एक्सेप्ट करो, और करो तो क्या करो कि अपने ओन लेवल पे छोटी सी खिदमत से शुरू करो, चाहे वो किसी इदारे की मदद हो, चाहे वो गरीबों की खिदमत हो, चाहे वो अपने आप को ही रिफॉर्म करना क्यों ना हो, ठीक है। मैंने अभी भी जब मैं लाहौर के इवेंट में था, मैं वहां पे रक्स कर रहा था क्योंकि मैं पठान हूं, मुझे पश्तो म्यूजिक के ऊपर दिल चाहता है कि मैं रक्स कर बैठता हूं, ठीक है। मगर मैं म्यूजिक नहीं सुनता, मैं गाने नहीं सुनता, जिंदगी मेरी उसमें परवान चढ़ी है, मगर मैंने वो छोड़ा है, बड़ी मुश्किल से छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि मेरा बच्चा है, उसको बताना है। तो उसी तरह से अपनी गंदी आदतों को छोड़ने की कोशिश करो। पूरी तरह से नहीं खत्म होंगी, लेकिन जिस हद तक भी कर सकते हो करो। और प्लीज मैं इस बात से वीडियो को एंड करूँ कि जितनी तवील वीडियो होती है तो वो अपना मकसद भी खो देती है। इस बात से अपनी वीडियो को एंड कर रहा हूँ। प्लीज मैडम फौजिया के पास आप आए, इनकी यहाँ पे इदारे, ये कहाँ पर है? जिना हस्पताल आपका जो है, ये क्या कहते हैं, बड़ा मशहूर हस्पताल है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये बच्चों का ऑपोजिट नहीं है, बराबर ही। अच्छा, NICVD, माजरत, NICVD जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है, जो मशहूर, मतलब कि किसी बड़े से बड़े बंदे का भी अगर दिल का मसला होता है ना, वो यही NICVD आता है, ठीक है। इतना ज्यादा बेहतरीन अस्पताल है ये। उसके ऑपोजिट है जिना अस्पताल, और उसके बराबर में है ये बच्चों का अस्पताल NICH, जिसको छोटा जिना भी कहते हैं। आप इधर अंदर आइए और बिल्कुल बैक साइड पे आप आएंगे ना, मतलब कि आप जैसे ही एंटर होंगे पार्किंग लॉट की तरफ आए, और उसकी फिर बैक साइड पे ये आपका सदा वेलफेयर का छोटा सा एक दफ्तर है। ये छोटा सा काम ये बहुत बड़ा कर रहा है यार। यहाँ आओ, बच्चों को देखो, तुम्हारे अंदर शायद खुदा की तरसी शायद जाग जाए। तुम्हें फलस्तीन जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सूडान जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही मुल्क में यहाँ इस अस्पताल में आओ, शायद तुम्हारी आंखों से वो आंसू निकले और जेब से वो पैसा निकल आए और बदन से वो खून निकल आए, जिसकी हमें और इनको और आप सबको जरूरत है। क्योंकि वही वाली बात है, कल को आपका बच्चा अगर ऐसा हो गया, फिर आप इधर उधर बगलें झांकते रहोगे कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो यही वो इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आपको आना होगा। और अगर आपको अल्लाह ने बहुत पैसा दिया तो आप फिर कहीं किसी और मुल्क जा रहे होगे, लेकिन अगर आपने इसी मुल्क में रहना है तो इसको गालियां देने के बजाय, इसकी बुराइयां निकालने के बजाय,
اپنے گھر سے شروع کرو صفائی, اور پھر اس کے بعد اپنے خون کا عطیہ دو, اپنے پیسوں کا عطیہ دو, اور وہ کرو. ٹھیک ہے میم, آپ کا بہت بہت Thank شکریہ. you. ہم دونوں ہی بہت جذباتی ہو گئے. سلیمانی پوڈ کاسٹ کا اصل میں اثر یہ ہے کہ بندہ جذباتی ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر, شکریہ. السلام Thank you. علیکم. السلام وعلیکم علیکم. السلام.